اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیس علیک ہداہم، لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر اور داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو، ارشاد فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، کہ دنیا میں مال میں برکت اور آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا۔ لہٰذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اور ایک ذرہ برابر دنیاوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بارگاہ الہی سے برابر کا صلہ تو ضرور دیا جائے گا، اور فضل الہی سے وہ صلہ 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنا تک ہو سکتا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھے، بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑا نہ پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ نواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور اطاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔
ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی. یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے. یا نہ ان کا مکان تھا اور نہ کنبہ قبیلہ، اور نہ ان حضرات نے شادی کی تھی. ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے. رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا. انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ و علماء و طلباء، مبلغین و خادمین دین داخل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے. یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے. اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات و قرائن سے معلوم ہو جائے گا. ان کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہوگی، چہرے پر ضعف کے آثار ہوں گے اور بھوک سے رنگ سرد ہوں گے. درس ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں، اور ان کی غربت و محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے نواقفوں اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں. شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہوتا ہے. اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے. جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو علماء اور خادمین دین موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے. اصحاب صفہ کی حالت پر مذکورہ آیت مبارکہ کا نزول صرف کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھانے، نصیحت کرنے اور ترغیب دینے کے لیے ہے. علماء و مبلغین کے گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسی تیزی سے ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان 10 نکات کو پڑھ لیں جن میں بار بار علماء کی معاشی حالت سدھارنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہیوں کی طاقت توڑنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت سے افراد صرف تنخواہوں کے لالچ سے زہر اگلتے پھرتے ہیں. ان میں جسے 10 کی جگہ 12 دیجئے اب آپ کسی کہے گا یا کم از کم بلقمہ دوختہ باتوں ہوگا. دیکھیے حدیث کا ارشاد کیسا صادق ہے کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دنانیر سے چلے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں.